حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ذریعے کلام کرنا۔ ابو القاسم کشیری نے اپنی کتاب میں ایک شخص کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک صحرا میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ وہاں میں نے ایک بہت سن رسیدہ خاتون کو پایا تو میں نے ان سے دریافت کیا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، قل سلام فسوف يعلمون، سلام کہے پس انہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں اپنی اس بے ادبی اور کوتاہی پر نادم ہوا اور فوراً سلام کیا اور دریافت کیا، آپ یہاں کیسے آئیں؟ انہوں نے جواب میں پھر قرآن کی آیت پڑھی، ومن يهد الله فما له من مضل، جس کی ہدایت اللہ کرے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ راستہ بھول گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے؟ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنے آپ کو سجائے رکھو۔ میں سمجھ گیا کہ آپ انسان ہیں، جن نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، ینادون من مکان بعید، وہ دور دراز مقام سے پکارے جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ دور دراز مقام سے آ رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر اللہ کی طرف سے حج بیت اللہ فرض ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کتنے دن سے سفر میں ہیں؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بتحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ 6 دن سے سفر میں ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا آپ کچھ کھائیں گی؟ انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان کے اجسام ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھا سکیں۔ میں نے انہیں کھانا کھلایا، پھر اونٹ پر بیٹھ کر چلنے لگا۔ وہ پا پیادہ تھیں۔ میں نے کہا، اب آپ ذرا تیز قدموں سے چلیں۔ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ نے ہر نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ تیز نہیں چل سکتی۔ میں نے عرض کیا، کیا آپ میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر سفر کریں گی؟ انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو میرے ساتھ بیٹھنے میں عذر ہے، لہٰذا میں سواری سے اتر گیا اور انہیں سواری پر بٹھا دیا۔ جب وہ سواری پر بیٹھ گئیں تو یہ آیت پڑھی، سبحان الذي سخر لنا هذا، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ مطمئن ہے۔ جب ہم قافلے کے قریب پہنچے تو میں نے پوچھا، کیا اس قافلے میں آپ کا کوئی واقف کار ہے؟ جواب میں انہوں نے یہ آیات پڑھی، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، وما محمد الا رسول، اور محمد تو بس رسول ہی ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو محکم تھام لو۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے قافلے میں پہنچ کر آواز دی، اے داؤد، اے محمد، اے یحییٰ اور اے موسیٰ۔ میری آواز کو سن کر 4 نوجوان سامنے آ گئے۔ میں نے ان معظمہ سے پوچھا، ان چاروں جوانوں سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب ان کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ان معظمہ نے یہ آیت پڑھی، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے بابا ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، اس لیے کہ آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے وہ طاقت و امانت میں بہتر ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میری سواری کا کرایہ اور اجرت دلانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر ان لڑکوں نے مجھے کچھ مال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ سن کر ان لڑکوں نے مجھے کچھ اور مال دیا۔ میں نے ان جوان لڑکوں سے پوچھا، یہ معظمہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہماری والدہ فضہ ہیں
جو جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی کنیز ہیں۔ انہوں نے 20 سال سے سوائے آیات قرآنی کے ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں ادا کیا۔